یہ تم لوگوں کو خبریں دے دی گئی تھی کہ ایک نبی ہو کر ایک غلام کو پیٹھ کے پیچھے وار کر کے مارتا ہے. کیا خود نہیں مار رہا؟ کیا نہیں مار رہا؟ اپنی فوج سے، سپاہ کس سے؟ اپنی فوج سے جنگ کے لیے بھیجی داؤد علیہ السلام نے. کس نے؟ اور اپنے سپاہ سالار سے کہا جب تم لڑ رہے ہو تو اس بندے کی پیٹھ کے پیچھے سے مار دینا. کیا مار دینا؟ روایتوں میں ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں میں ہے، مولوی بھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں اگر ہم پڑھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھا. کیا نہ سمجھا؟ کہا وہ تو دوست تھا. کیا تھا؟ نبی تھا. اللہ نے کہا اے داؤد تو مجرم ہے. کیا ہے؟ تو کیسے اسے خبر دی گئی؟ اسے خبر دی گئی. کہا اس کے محل کے سامنے 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے گئے، جس کے پاس ایک کے پاس 99 اشرفیاں تھیں اور ایک کے پاس 1 اشرفی تھی. کتنی؟ 99 اور 1. وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. کچھ لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا یہ آدمی ہے، اس کے پاس 99 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 1 اشرفی ہے، مجھ سے یہ چھیننا چاہتا ہے. اور میں کہتا ہوں مجھ سے نہ چھین، میرے پاس تو 1 ہی ہے. کہا اسے داؤد علیہ السلام کی کچہری میں، بارگاہ میں لے جاؤ، فیصلہ داؤد علیہ السلام کریں گے. کیا کریں گے؟ نہ داؤد علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، نہ داؤد علیہ السلام اس جنگ میں لڑنے گئے، نہ داؤد علیہ السلام نے اس کی پیٹھ کے پیچھے خود وار کیا، نہ داؤد علیہ السلام نے اس بندے کو بتایا میں کیوں مارنا چاہتا ہوں. کہا یہاں تو بتایا بھی کیا حسین ہم تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں، وہاں تو بتایا بھی نہیں. پھر بھی اللہ نے کہا تو نبی ہو کر اب تو مجرم ہے. کیا ہے؟ کہا یہ نبی بھی نہیں، نبی کے نواسے بھی نہیں، اور ان کو تو مجرم نہیں بھی مانتے. اللہ تو نبی کو بھی مجرم کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ حتیٰ کہ وہ شامل نہیں ہے اس جنگ میں. کیا نہیں ہے؟ یزید بھی شامل نہیں ہے، معاویہ بھی شامل نہیں ہے. کہا شامل وہ بھی نہیں تھا داؤد علیہ السلام. اللہ نے کہا مجرم، تو داؤد علیہ السلام نے اسے مانا کہ میں مجرم ہوں. ان لوگوں نے تو اس کے بعد بھی نہیں مانا کہ ہم مجرم ہیں. کہا ہم تو امتی ہیں. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مانا ہی نہیں. داؤد علیہ السلام کے سامنے جب وہ حاضر ہوئے، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنا چاہا. کیا کرنا؟ کہا ہے داؤد ہمارا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے تو اپنا فیصلہ تو سنا. تیرے پاس بھی تو 99 بیویاں تھی، تو نے پلانے کی 1 بیوی کے لیے اسے مروا کے اسے حاصل کیا. آج تو ہمارا فیصلہ کر رہا. اے داؤد ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تیری اصلاح کے لیے آئے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے ہاں حضور معافی مانگ. کہا وہ معافی مانگنے کا طریقہ دیکھ لو. 1000 سال ایک عام آدمی کو مار کر 1000 سال روتا رہا، اور یہ تو نواسے رسول کو مار کر 1 آنسو بھی نہیں گرایا. یہ کیسے بخشے جائیں گے؟ اور یہ تم قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. کہا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اب میں کیا کروں، مجھے بتا. کہا اس کی قبر پہ جا. کیا کہا؟ اگر وہ تجھے معاف کر دیں. یہ تو قبر میں جانا منع کرتے ہیں. کیا کرتے؟ کہا قبروں میں نہ جاؤ. کیا نہیں جاؤ؟ کیوں یہ کچھ نہیں دیں گے. کیا نہیں دیں گے؟ کہا یزید کبھی قبر پہ نہیں گیا تھا، معاویہ کبھی قبر پہ نہیں گیا تھا. ایک بھی طریقہ ان کا بتا دو کو مدینے میں اس واقعہ بعد جب ان پہ سختی آتی تھی یا کوئی تکلیف آتی تھی کو مدینے حاضری دیتے. کہا وہ تو آل پاک ہی حاضری دیتی تھی، ان پہ جب بھی کوئی آفت آتی تو مدینے حاضری دیتے تھے. کہا حاضری کا طریقہ آل پاک کا، یزیدی حاضری نہیں دیتے. کیا نہیں دیتے؟ کہا ہم درگاہ والے حاضری دیتے ہیں، یہ آل پاک کا طریقہ ہے، یہ نبی کے نواسوں کی سنت ہے، وہ کسی کی سنت نہیں اپناتے. جو یزید کو مانتے ہیں وہ کسی کو سنت نہیں بناتے. اب داؤد علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے اس بشر کی قبر پہ گئے، اس سے ہم کلام ہوئے. کہتے ہیں مردے بولتے ہیں، مگر بولتے کن کے ساتھ ہیں؟ کہا اللہ والوں کے ساتھ.
گواہی دے رہا قرآن حدیث کہ نبی سے ہم کلام ہوا وہ قبر والا. اور داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. کہا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کو کیا معاف کروں گا, میری طرف سے آپ معاف ہیں. داؤد علیہ السلام بڑے خوشی خوشی گھر آئے, کہا مجھے معافی مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف نہ کیا. کیا نہ کیا؟ کہا ہے داؤد ابھی تک تیری معافی قبول نہیں ہے. کہا ہزاروں سال ایک نبی ایک عام آدمی کو مروا کر ہزاروں سال اس کی معافی میں آنسو گراتا رہا, یہ مروا کر بھی ایک آنسو نہ گرائے. ان کو معاف کیسے خدا کرے گا؟ ایک عام آدمی کی وجہ سے نبی کو معاف نہیں کر رہا خدا. کہا دوبارہ سے جا. کہا ہے رب باری تعالیٰ میں گیا تھا اس کی قبر پہ, اس نے مجھے کہا میں نے تجھے معاف کیا. کہا ہے ایسے نہیں, پورا واقعہ سنا, تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. ارے پورا واقعہ سنو, تم نے کربلا میں کیا کیا ہے. جب تو پورا واقعہ سنے گا کہ کربلا میں ایک اصغر اتنا بچہ تھا اس کو پہ بھی ظلم, تو میاں تو معافی کیسے مانگے گا؟ تو کیسے کہے گا یہ لوگ جنتی ہیں. ایک نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نبوت سے میں تجھے خارج کر دوں گا اگر تیری معافی نہ ہوگی. پھر دوبارہ داؤد علیہ السلام ان کی قبر پر جاتے ہیں, اسے سارا اپنا واقعہ سناتے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا. اس نے کہا ہے داؤد وہی بات کی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کی ہوگی. کیا داؤد علیہ السلام میرے ساتھ پاس تو ایک تھی, تیرے پاس تو 99 تھی. تو نے مجھ پہ ظلم کیا ہے, میری ایک چھین لی. کہا ادھر تو بیوی چھینی گئی تھی, کیا تھی ادھر تو نواسوں کے گودوں کے بچے چھین لیے تھے. اور بیوی چھیننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو معاف نہیں کر رہا, اور جہاں تم نے بچوں کی گودیں اجاڑ دی وہاں رب کو کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ زیر اور معافیاں معاف ہو جائے گا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے قرآن میں ہر چیز واضح کی ہوئی ہے. پھر داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم مجھے معاف کر دو. کہا میں داؤد تجھے معاف نہیں کروں گا. روتے رہے کئی سال. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے کرم فرماتا ہے. یہ رب کی شان ہے کہ اگر تو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے خدا تم پہ رحم فرمائے گا. یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے. اور جن لوگوں نے آج تک اپنی غلطی نہیں مانی, یہی کہا کہ جی وہ تو ہماری خلافت کی وجہ سے تھی, ہم اسلام کی وجہ سے تھوڑی لڑتے, وہ تو حسین ہماری باتیں نہیں مان رہا تھا. مثلا اپنی غلطی کو نہ مانا, کہا حسین باغی ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم دین کے مخالف چل رہے تھے, اس لیے ہم نے گروہ بنایا کہ حسین مان جائے ہماری بات. اور اگر حسین مان جاتا ہے, کہا اگر مان بھی جاتا ہے تو اسے پھر بھی قتل کر دینا, شہید کر دینا, یہ بھی آرڈر دے دیا تھا. ٹھیک ہے. پوچھا تم لوگ تو اس وقت بھی منافق تو 2 پالیسیاں رکھتے تھے کیا, کہ اگر مان جاتا ہے پھر بھی مار دینا, پھر بھی شہید کر دینا, اگر نہیں مانتا تو پھر بھی شہید کر دینا. یہ اعلان کیا تھا اس نے کہ انہیں کبھی بھی کسی حالت میں بھی دوبارہ مدینے یا کسی طرف جانے نہ دینا. حتیٰ کہ امام حسین نے تو خود فرمایا تھا کہ ہمیں جانے دو, ہم ہند چلے جاتے. کہا اگر وہ سلطنت سے محبت کرتے تو مدینے سے وہ بصرہ نہ آتے, اور بصرہ سے وہ کہیں نہ کہتے کہ ہم ہند جائیں گے اگر انہیں سلطنت سے محبت ہو. کہا ان کی تو اولاد میں سلطنت نہیں تھی, ان کی اولاد میں نور تھا. وہ تو نور کے تاجدار تھے, وہ دنیا کے تاجدار نہیں تھے, وہ تو اللہ کے حبیب کے تاجدار تھے, کہ اللہ کے نبی کے تاجدار تھے. پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ جاؤ دوبارہ اس کی قبر پہ اور اسے پھر کہو مجھے معاف کر. پھر جب گئے تو داؤد علیہ السلام کو اس بندے نے کہا کہ میں داؤد تجھے معاف کرتا ہوں. اب معاف داؤد علیہ السلام کے رونا اللہ کو پسند آیا تھا. کس کو ہے رونا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو جنت کی سیر کروائی. کیا کروائی؟ جب اس نے جنت کی سیر کی تو ایک محل اس کی دل میں لگ گیا. اس نے کہا فرشتوں کو یہ محل مجھے دے دو. کہا یہ ایک ہی شرط سے مل سکتا ہے
کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے داؤد کو معاف کر دے. کہا شرطیں رکھتا ہے اللہ. کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ شرطیں. کن سے؟ اپنے بندوں کے لیے، غلاموں کے لیے. ان کو عطا کرتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے. اسے داؤد کی وجہ سے جنت ملی. کس کی وجہ؟ داؤد علیہ السلام تو اسلام کی وجہ سے اسے جنت ملی. کیوں جنت ملی؟ دین نے واضح کر دیا کہ نبی پہ قربانی دے دی اس نے اپنی بیوی کی. یہاں اسلام فرما رہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ازواجہ پہ ہاتھ رکھ دے کہ یہ میری بیوی، اس کے بعد حرام ہے تیرے لیے، تیرے لیے حرام ہے. وہ اب تمہاری ماؤں میں آئے گی. کیا ہے؟ تمہارے لیے حرام کر دی. وہاں حرام نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ کہا نبیوں کی ازواجہ بھی دیکھ لو اور محمد کی بھی دیکھ لو، تمہیں فرق پر نظر آ جائے گا کہ ایک نبی ازواجہ لیتا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اور ایک نبی حکم دیتا ہے اور خدا کیا فرماتا ہے؟ تمہارے لیے حرام. ٹھیک ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پسند کر لیں، کیا کر لیں؟ پسند کر لیں، اور تم اس سے حاصل کرو کہ یہ میری پسند تھی، تم اسلام والے نہیں رہو گے. کہا یہ محمد کی پسند ہے. ٹھیک ہے، میرا اب کیا فرض ہے؟ میں اب اس کی غلامی کروں. اب رشتوں کی پاسداری نہ رکھنا. اب صرف رشتے جس نے بنائے ہیں خدا اور رسول نے، اس کی پاسداری رکھنا. تو داؤد علیہ السلام کا واقعہ واضح تحریر ہے کتابوں میں. ایک بھی بندے کو مارا. کیا؟ ٹھیک ہے، ایک بندے کو اللہ نے پسند نہ فرمایا، اور یہاں 70 مار کے بھی کہتے ہیں اللہ پسند فرماتا ہے یزید کو، معاویہ کو. ٹھیک ہے، اور اللہ تو نبی کو بھی نہیں پسند فرما رہا، اور یزید اور معاویہ نبی بھی نہیں ہے. میاں اسلام ہمارا وہ نہیں ہے جو قرآن سے میں ثابت نہ کر کے دے بات. اسلام ہمارا وہ ہر بات قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے گی کہ کس دور میں کیسا اللہ نے فیصلہ سنایا. وہی قرآن کا فیصلہ ہمارے لیے آج بھی لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے. چاہے تم دیکھ لو زکریا علیہ السلام کا واقعہ. کس سے پناہ مانگی؟ درخت سے پناہ مانگی. کس سے مانگی؟ درخت سے. کس سے مانگی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ میرا حسین کیا ہے؟ سب نبیوں پہ سبقت لے گیا. کیا لے گیا؟ کیسے؟ کہا اگر زکریا علیہ السلام درخت سے پناہ لیتے ہیں، درخت اسے پناہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ درخت ان سے پناہ دیتا ہے. مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ زکریا اب یہ درخت کاٹا جائے گا. کیا جائے گا؟ اگر تیری آواز نکلی. کیا نکلی؟ تیری آواز نکلی تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں نبوت سے فارغ کروں. کیوں؟ تو نبی ہو کر درخت سے پناہ لے رہے جبکہ پناہ دینے والا میں ہوں. کیا ہوں؟ کہا یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شرک کی. اور شرک تو نبیوں نے بھی کیا ہے. کیا کیا؟ اللہ نے واضح کہا اے زکریا یہ تو نے غلط کیا ہے، تو نے پناہ مانگی. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر کسی چیز کو کہے گی ہمیں پناہ دے، شرک نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ شرک نہیں ہوگا. شرک ختم کر دیا. کیوں؟ کہ ہر چیز محمد کی ہے، اور محمد کی ہر چیز ہے تو تیری حفاظت کے لیے، اور وہ تیری حفاظت کرے. کس کی؟ محمد کے غلاموں کی. کس طرح حفاظت کرے؟ کہا زہر پی لیا. کیا لیا؟ اور زہر نے بھی زہر نہ لی. کہا خالد بن ولید کو دیکھ لو. ہر چیز اب محمد کے غلاموں کے حکم پہ چلتی ہے. پہلے نبی حکم دیتا ہے، شرک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کہ میں تجھ سے کہتا ہوں تو پھٹ جا. اب عمر کہتا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں تو چل جا. ٹھیک ہے. کہا اب جو ہے میں کا مطلب ہے کہ تم خود ہی سے بلند ہو. پہلے خود ہی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ پہلے خود ہی نہیں تھی.
اب تم خود خدا سے ہو کیا ہو اور خدا تم سے ہے. تم خدا سے ہو اور خدا تم سے ہے. اگر خدا ہے تو تم ہو, اگر تم ہو تو خدا ہے. ٹھیک ہے, اتنا فرق ہے ہمارے اسلام میں کہ پہلے شرک نبیوں کو بھی علامہ اپنی کر رہا. کیا کہا تو نے اس سے پناہ کیوں مانگی؟ اب کیا ہے؟ کہا مانگ جس سے بھی مانگتا ہے, شرک نہیں ہے, مگر یقین رکھنا دینے والا خدا ہے. کیا رکھنا؟ مانگ, تو مومن سے مدد مانگ, شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جانور سے مدد مانگ, شرک نہیں ہے. کیا نہیں؟ مگر مدد مانگتے وقت یہ ضرور یاد رکھنا کہ مدد کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. کیا کہا؟ تم قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, ہر نعمتیں تمہارے لیے ہیں, تم خدا کے لیے ہو. کہا یہ تو ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. جب یہ ہمارے لیے تو ہمارے کام کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے کام کے لیے. ہمیں روزی دینا زمین کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب تم اس پہ ظلم کر, کیا کر اس پہ بوجھ ڈال. کیا پہلے ظلم کرنا جائز نہیں تھا کہ زمین پہ تم ایک آسا مارتا تھا تو زمین تمہیں کیا کہتی تھی؟ میرے بیچ آئے گا نا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, اب زمین کیا کہتی؟ اب وہی قربانیاں دینے والے جانور کیا کہتے ہیں؟ پہلے جانور کیا کہتے ہیں؟ ہم قربان نہیں ہونا چاہتے. کیا نہیں, ہمیں ذبح نہ کرو. پہلے درخت کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کاٹو نا. ٹھیک ہے, اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے مومنو تم جس چیز کو استعمال کرو گے وہ بھی فخر کرے گی کہ میں مومن کے کام آئی. وہ کیا کرے گی؟ فخر کرے گی. اور میرا دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہمیں دیتا ہے؟ کہا وہ بھی چیز جو ہوگی جس سے تم نے کچھ حاصل کیا ہوگا وہ میں جنت کے لائق بنا دوں گا, وہ چیز بھی جنت جائے گی. ٹھیک ہے, اب بخشش ہم چیزوں کی بھی کر رہے ہیں. کہا اب کیا کہتی ہیں جانور, جڑی بوٹیاں کیا دعائیں مانگتی ہیں؟ ہم کسی کے اللہ والے کے کام آ جائیں. کیا جائے؟ ہم سے کوئی اللہ والا کام لے لے, ہمیں کوئی اللہ والا چھو لے. اور یہ سنت کس کی ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ہر چیز کہتی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا شرف بخشے کہ ہم محمد کے کام آ جائیں. ٹھیک ہے, کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز تیار ہوتی تھی تو اے محمد کی امت تمہارے لیے بھی ہر چیز تیار ہے. جب جس کو پکارو گے وہ بھاگتا چلا آئے گا کہ ہمیں شرف بخشا ہے امت محمد نے کہ ہم سے کام لے رہی ہے. پہلے قربانی ڈرتی تھی, کیا کرتی تھی؟ کہا پہلے قربانی ڈرتی تھی, اب قربانی ڈرتی نہیں ہے, اب وفا کرتی ہے. پہلے دین میں قربانی کا اجر دیکھ لو, تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ قربانی سے. تجھے پرکھا جا رہا ہے قربانی سے, تیری محبت کو ماپا جا رہا ہے, تولا جا رہا ہے, تیرے دین کو قربانی سے پاک کیا جا رہا ہے. کہا وہ تو دین پاک کرتے آئے, یہ قربانی تم لوگوں کو پاک کرے گی, دین تو پاک ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ نبوت کو آزمانے کے لیے قربانی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ تم کو آزمانے کے لیے قربانی. تم قربانی دو تو قربانی ابراہیم ہو, کیا کہ نبیوں جیسی قربانی دے رہے ہو. ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی محمد دے رہے ہیں کہ حسین جیسی. کہا حسین جیسی نہیں دو گے, ابراہیم جیسی دو گے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کہا اللہ نے پسند فرمایا دمبا, کیا ابراہیم نے پسند فرمایا اپنا بیٹا, کیا, اور بدلے دمبا آ گیا. اور محمد نے پیدا ہوتے ساری پسند فرمایا حسین کو. کہا میں اپنے دین کے لیے اسے پسند کرتا ہوں. میرا ابراہیم, اے جبریل, اے اسرائیل, تو لے جا, میرا بیٹا لے جا, یہ میں حسین پہ قربان کرتا ہوں اور حسین میں اپنی ذات پہ قربان کرتا ہوں, دین پہ. تو میاں قربانی میں فرق کر دیا گیا. کہا وہ پسند ابراہیم کی, کیا, جس میں شارع تھا, کیا تھا, خبر نہیں تھی
کاش شارے پہ ابراہیم چلا اور خبر پہ محمد چلا. ٹھیک ہے، جنہیں خبر تھی کہ حسین شہید ہوگا، اور جو ابراہیم کو خبر ہی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ وہ کیسی قربانی ہے جس کی خبر نہ ہو؟ وہ دنگ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کہ میری چھری چل کیوں نہیں رہی؟ کیا نہیں ہے؟ کہا اس چھری میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ کہا نبی ہو کر بھی خدا کی حکمت سے واقف نہ ہو سکا. کیا نا، ابراہیم نبی ہو کر بھی اللہ کی حکمتوں سے واقف نہیں ہے. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ فرما رہا ہے، اے محمد میں نے تجھے حکمتوں کے ساتھ بھیجا ہے. کہا ایک کو حکمتوں کے ساتھ اور ایک کے ساتھ حکمت ہی نہیں ہے. کیا نہیں؟ اس نے وہی چھری پتھر پہ ماری. کس میں؟ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. پریشان ابراہیم علیہ السلام کہ گردن پہ چھری نہیں چل رہی اور پتھر دو ٹکڑے ہو گئے. کہا اللہ کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہے جو تو میری قربانی کو قبول نہیں فرما رہا. پھر اللہ نے دمبا بھیجا. کیا بھیجا؟ کہا ایک انسان اور دمبے میں فرق نہیں کر سکتے تم لوگ؟ کیا؟ کہا آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں. کیا؟ یہ رب کی شان ہے. کس کی؟ کہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نبی ہے. کیا؟ میں نے نبوت کو بچانے کے لیے دمبا بھیجا، وہاں میں نے محمد کی نبوت بچانے کے لیے حسین بھیجا. ٹھیک ہے، ایک کی نبوت دمبا بچا رہا ہے، ایک کی نبوت حسین بچا رہا ہے. اور بندے میں اور دمبے میں فرق رکھو. ٹھیک ہے، وہاں ایک دمبا نبوت کو بچا رہا ہے، یہاں 72 نبوت کو بچا رہے ہیں. اور میاں افضل ایک ہوتا ہے یا 72 ہوتی ہے؟ کہا ابراہیم بھی افضل نہیں ہے حسین سے. ابراہیم بھی افضل نہیں ہے، وہ نبوت کو بچانے کے لیے دمبے کی قربانی دی، اور حسین نے اپنی وفا کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی. یہ اسلام ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ہم یزید معاویہ کی باتیں کرتے ہیں، ہم پہلے اپنے نبی کے نواسوں کی تو باتیں کر لیں. غیر کی باتیں کرنا تو شرع ویسے ہی جائز نہیں کہتی. کہا باتیں ان کی کرو جن کی خدا کرتا ہے. کس کی؟ کہا تعریف ان کی کرو جن کی خدا کرتا ہے. اگر خدا جس کی تعریف کرتا ہے اس کی تم تعریف کرو، اور جس کی خدائی نے تعریف کرے تم پورا قرآن پڑھ لو، پوری حدیثیں پڑھ لو، تم کسی جگہ پہ کسی کی تعریف نہیں دیکھو گے. جن کی میر معاویہ یزید کی جو لوگ تعریف کر رہے ہیں، پوچھو قرآن میں ان کی تعریف ہے؟ کیا نبی نے اپنی زبان سے ان کی تعریف کی؟ کہا تعریف تو وہ اپنے نواسوں کی کرتے تھے، اور جب وہ تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے لائق ہی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں. تو تعریف نہیں کرنی چاہیے. شرع میں منع ہے کہ کسی غیر کی تعریف کرو. شرع میں سختی سے منع ہے کہ تعریف کرو جس کو میں نے تعریف کی. ٹھیک ہے، اور اتباع کرو جس کا میں نے حکم دیا، اور قریب ہو جس کو میں قریب رکھتا ہوں. اور تمہیں حضرت کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح فرما رہے ہیں. کیا فرمائے؟ کہ دین میں نے خدا دیکھا علی کے ساتھ، دنیا دیکھی معاویہ کے ساتھ. کہا اتنے بڑے صحابی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ساری معاویہ کے ساتھ تھی اور خدا علی کے ساتھ ہے. تو یہ معاویہ نے نہیں کہا تھا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تمام حدیثیں ابو ہریرہ کی نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ خود فرما رہے ہیں کہ خدا میں نے علی کے ساتھ دیکھا، دنیا کی عیش و عشرت میں نے معاویہ کے ساتھ دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو گیا وہ غرق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ غرق ہو گیا. مثلا جس نے دنیا کے عیش و آرام کو اپنا لیا اس کے لیے جنت حرام کر دی اور جہنم حلال کر دی. جنت میں وہ نہیں جائے گا جو دنیا کے عیش. یہاں کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والا حرام. کیا کہا؟ معاویہ نے تو ٹوٹل فضول خرچی کی، وہاں حرام نہیں، ایک چیز نہیں ہے. کہا
یہ معاویہ اور یزید ہی تو تھا جس نے کہا میں دین میں یہ چیز جائز کرتا ہوں کہ بندہ بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے. کیا بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ کہا یہ کون سا دین تھا؟ ٹوٹل دین محمد کی نافرمانی والا دین. ٹھیک ہے، تو ان کو اگر جن لوگوں کی زبانوں میں یہ چیز ہے کہ بہن بھائی شادی کر سکتے ہیں آپس میں، ان کو تم دیندار بنا لو. یہ شرار ہے ہماری. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ علم کو بھی بدلتے رہتے ہیں مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن حدیث میں ہے، اسے نہیں کوئی بدل سکتا. طریقے اسلام لوگ بدلتے رہیں گے. کل آنے والے دور اور ہوں گے، بادشاہ اپنے حساب سے طریق لکھوائے گا. معاویہ نے طریق اپنے حساب سے لکھوائی مگر حدیثیں نہیں. اور تاریخ کی وجہ سے ہمارے اسلام میں سارے فتوے پڑے ہوئے ہیں، حدیثوں کی وجہ سے نہیں. کوئی کہتا ہے جی فلانے واقعہ میں تو یہ ہوا، فلانی تاریخ تو یہ گواہی، عمر کے دور کی تو یہ گواہی ملتی. کہا عمر کے دور کی تباہ کا کوئی حکم نہیں ہے، کہا محمد کی تباہ کرو. یہ تو غلام ہے، یہ تو وقت کے ساتھ رد و بدل کریں گے مگر قرآن اور حدیث کو نہیں رد و بدل کریں گے. تم نے حدیث کی اور قرآن کی تباہ کرنی، تو نے کسی صحابی کی نہیں کرنی. کہا صحابی کی تباہ کرو مگر کب؟ وہ میری تباہ والا ہو. کیا ہو؟ اس کی تباہ. یہ دین ہمارا آج کا دین تھوڑی ہے کہ ہم آج کے دین سے ہم چلیں گے. ہم تو اس وقت سے چلیں گے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. وہی ہمارا دین ہے. آپ کا تشریف لانا ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے، آپ کا چلے جانا ہمارا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا حاضر والا دین ہے کہ ہم حاضر رب کو مانتے ہیں. ہمارا وہ دین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب صدیق اکبر بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے میر المومنین ہو کر. تو کہا کیا ہے؟ یہ صدیق اکبر بھی تباہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہ تمہیں قرآن حدیث کی باتیں بتائے گا، اسے مانتے رہنا، اور جب تمہیں کوئی اپنی بات کہے اسے نہ ماننا. کہا اس دور میں تم لوگ جانتے نہیں ہو، روایتوں پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. تاریخ میں کیا ہے؟ عمر خطاب کرتا ہے، خطبہ دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خطبہ دیتے وقت حرام ہے کسی سے بات کرنا، شرع میں ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کہا امام حسین آ گئے، بات کرنی پڑی. کیا کرنی پڑی؟ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے. کہا ویسے بولنا حرام اور حسین سے بولنا عبادت. کہا خطبہ وہیں جاری تھا. کیا تھا؟ آپ ممبر سے نیچے آئے، امام حسین کو پکڑا، گود میں بٹھایا. خطبے کے دوران کسی کو اپنی گود میں نہیں بٹھا کے تم اس سے باتیں کر سکتے. کہا ان سے باتیں کرنا دین ہی تو تھا، وہ خطبہ ہی تو تھا. کیوں؟ یہ اتباع رسول ہے کہ حسین آئے تیری پشت پہ سوار ہو جائے، تیری عبادت ہی ہے. اگر حسین آئے، اے عمر تو بھی ان کو اپنی گود اور پشت پہ سوار کر، تیری عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے، خطبہ ختم نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، اور کوئی صحابی اعتراض بھی نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ کوئی صحابی اعتراض نہیں کرے گا. کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا، اے عمر آپ اللہ کا دین چھوڑ کے آپ حسین کی طرف آ گئے. آپ تو اللہ کے دین کی باتیں کر رہے تھے. اور جب اللہ کے دین کی باتیں ہوں تو کیا قرآن کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے؟ تمہارے سامنے بڑے سے بڑا بھی آ جائے، عبادت نہ چھوڑو. کیا نہ چھوڑو؟ کیا نہ چھوڑو؟ عبادت نہ چھوڑو. مگر جب حسین آ جائے اور تمہیں حکم دے دے، کیا دے دے؟ کہ میرے نانا کے ممبر سے اے عمر نیچے اتر، تو تیرے لیے لازم ہے نیچے اترنا. کیا؟ اگر تو حسین کا حکم نہیں مانا تو نے محمد کا نہیں مانا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو شان دی تھی. اور ایک جگہ پہ آپ ہی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. ایک بات کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عمر یہ تو کیوں بول رہا ہے ممبر رسول پہ، جبکہ وہ صحابی یہاں موجود ہی نہیں ہے، آپ ان کی بات ممبر پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہا وہاں صحابہ مخالف، اور یہاں ممبر سے نیچے اترے، دروازے تک آئے، حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، پھر ممبر پہ بیٹھے، کوئی صحابہ مخالف نہیں ہوا. جانتے ہیں حسین کی شان کو سب. کہا کون نہ جانے؟ یزیدی نہ جانے. ٹھیک ہے،
اور جن پہ عمر جن کے لیے جھک جائے، جن کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں قدموں کے بوسے لے کر، کیا لے کر؟ یہ کہتے ہیں نا قدموں کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے، کیا نہیں؟ تو جنہوں نے حدیثیں سب سے زیادہ لکھی نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امام حسین کے قدموں کے بوسے لیے۔ امام حسین نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا خدا کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا ہے، میں اگر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پہ نہ چلنے دیں، مگر مجھے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ شان ہے۔ اب وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، مگر کیا ہے، ہمیں محبت ہوگی تو ہم لوگوں کو درس دیں گے نا۔ ہمیں تو محبت اللہ کی، ہم عبادت کا درس دے رہے ہیں، وفا کا درس نہیں۔ وفا قربانی ہے، عبادت قربانی نہیں ہے، عبادت تو شرف ہے۔ ٹھیک ہے کہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پسند کر لیا، کہا پسند کیا عبادت کے لیے، وفا کے لیے حسین کو پسند کر لیا۔ کہا تم کن میں شامل ہو، کہا اللہ کی تو عبادت پتھر بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت تو پتھر بھی کرتے ہیں، مگر پتھر اللہ کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ کہا اگر عبادت سے ہی جنت میں جانا ہے تو میرا پتا جو درخت کا ہے وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اگر وہ ذکر سے غافل ہو جائے وہ درخت سے علیحدہ کر دیتا ہوں۔ کیا کر دے؟ تو علیحدہ کر دے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ذکر تو پتے بھی کرتے ہیں، سجدہ تو پتے بھی کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی کرتی ہیں۔ کہا اگر پاکی کی وجہ سے ہی تم لوگ جنت میں جاؤ گے تو پاک کی تو کتے کے پاس بھی ہے۔ کس کے پاس؟ کتے بھی پاک ہے۔ کہا پاکی کی وجہ سے جنت میں نہیں، اگر پاکی کی وجہ سے سب جنت میں جائیں گے تو اللہ نے کہا زمین بھی پاک ہے۔ کیا؟ زمین بھی پاک ہے۔ کہا وفا کی وجہ سے جنت ہے، وفا محبت ہے کیا؟ کہ جنتی وہی ہوگا جس کے دل میں محمد کی محبت ہے، جنتی وہی ہوگا۔ اور جنتی کا حقدار بنانے والا حسین ہوگا جس کے دل میں محمد کی وفا ہے۔ کہ مور حسین لگائیں گے، کون لگائیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا حسین میں تو صحابہ کرام تک بخشش کرتا ہوں، تو میری امت کی آخرت تک بخشش کر، اس لیے کہ صحابہ کرام تک میں تھا ان کا سردار، اس کے بعد تو تھا میری امت کا سردار۔ میں نے بولا نا حدیث میں کہ تم میری نوجوان امت کے سردار ہو گئے، امت کے سردار۔ اب سردار تو ہے، تو جس کو غلام کہے گا وہی جنت کا حقدار۔ تو اس کے ثابت کرنے میں سب سے پہلے عمر نے یہ چیز ثابت کی۔ یہ نہیں کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا کے لا، کہا ثابت کر دیا کہ جس پرچے پہ حسین نے لکھا ہوگا کہ یہ غلام ہے وہی جنتی ہے، اس کی بخشش ہوگی۔ سب سے پہلے عمر نے ثابت کیا کہ جا لکھوا لا، تاکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں قبر حشر میں پوچھے گا تو ہم یہ پرچہ دے دیں گے کہ ہم غلام حسین تھے۔ ٹھیک ہے، کہا عمر کو بھی غلامی حسین پہ فخر، اور تم کہتے ہو ہم غلامی نہیں۔ تو حدیثیں پڑھنی چاہیے انسان کو۔ سب سے زیادہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے صرف حدیث اور قرآن رکھا، اور روشنی کے لیے حسین رکھے کہ یہ ہمیشہ روشنی، یہ ہمیشہ روشنی موجود رہے گی۔ ان کی حسین کی زندہ رہیں گے، کیا رہیں گے؟ اور زندہ کی تباہ کرنا، زندہ سے مدد مانگنا، زندہ کو اپنے ساتھ ماننا ہی ایمان ہے۔ کہا حسین زندہ ہے، کیا ہے؟ وہی تو حسین ہے جو زندہ ہے، باقی تو ان کی وجہ سے زندہ ہے۔ سردار ہے تو غلام ہے، اگر سردار نہیں تو غلام نہیں۔ کہا جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، کتنے؟ آدم سے لے کر آخری قرآن اٹھانے تک جتنے بھی شہید ہوں گے وہ تو صرف حسین کی وجہ سے عزت پائیں گے۔ اس لیے حسین کہے گا یہ واقعی میری نانا کی محبت میں شہید ہوا ہے۔ تو گواہی لینے کے لیے حسین کو زندہ رکھا۔ کس کو؟
امام حسین کو گواہی لینے کے لیے شہیدوں کی، کہ کوئی بھی شہید کسی دور میں بھی ہوگا تو زندہ ہے حسین، یہ حسین گواہی دے گا کہ یہ واقعی میرے نانا کے دین پہ شہید ہوا ہے۔ کہا محمد صحابہ کی گواہی دیں گے اور حسین پوری امت کی گواہی دے گا، اس لیے غالب ہے حسین۔ کیا ہے؟ کہا میری نبوت پہ غالب ہے حسین۔ کیا؟ جس طرف یہ چاہے گا اس طرف نبوت جائے گی۔ کب؟ جب یہ چاہے گا۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی میں اسے چاہ رہا ہوں، کل یہ مجھے چاہے گا۔ ابھی میں اس کا سوار ہوں، کل میرا دین اس پہ سوار ہوگا۔ آج میں اس کو کندھوں پہ سوار کر رہا ہوں، کل میرا دین کا پرچم یہ اپنے کندھوں پہ سوار کرے گا۔ آج میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، کل یہ میری نبوت کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ آج سے تم کل کو دیکھنا، آج کو عمر مت دیکھ، تجھے کل نہیں پتا کہ میرا حسین کل کس حال میں ہوگا۔ آج تو تم کہہ رہے ہو سوار بھی اچھا ہے، سواری بھی اچھی ہے، کل جب سوار ہوگا اسے کوئی اچھا کہنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو حسین کے نام پہ میں بھی قربان ہوں اور تم بھی قربان ہوگے، کل کوئی قربان ہونے والا نہیں ہوگا سوائے میری آل کے۔ تو اس حسین کا درجہ اگر عمر دیکھنا تو کل نبوت کو دیکھنا، میری نبوت سنبھلے گی حسین سے۔ آج سے نہیں ہمارا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومن اگر تو نے اپنا مقام دیکھنا تو کل دیکھنا، آج نہ دیکھ، آج تو تیرے امتحان ہیں۔ کہا آج نبی امتحان دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ امتحان۔ تم یہ لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا ہوں، اس کی سواری بنا ہوا ہوں، میں امتحان دے رہا ہوں۔ آج میں امتحان دے رہا ہوں، کل میرا حسین امتحان دے گا۔ یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی کہ جو تو آج کرے گا اس کا بدلہ تجھے کل ملے گا۔ یہ تو تصدیق کر دیا نبی نے کہ دیکھ میں نے آج محبت حسین سے کی، کل تو دیکھ حسین مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ آج کا بدلہ خدا کل دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ جس وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا اس وقت دیکھنا یہ میری پشت پہ سوار جو ہے یہ ایسا سوار ثابت ہوگا کہ اس کے پاؤں نہیں ڈولیں گے، تو اس نے سواری میری پشت پہ کی ہے، اس کو نبوت نے سنبھالا ہے۔ کس نے؟ اور کل یہ نبوت کو سنبھالے گا۔ آج نبوت حسین کو سنبھال رہی ہے، آج نبوت حسین کو پال رہی ہے، آج نبوت حسین کی پیاس بجھا رہی ہے، آج نبوت حسین کی تعریف کرتی ہے، آج نبوت حسین کے نام پہ فدا، آج نبوت حسین پہ فدا، آج نبوت کا حسین مالک، کل نبوت حسین کی ہے کہ میدان کربلا میں اگر تو نے دیکھنا تو میرے حسین کو دیکھنا، آج تو مجھے دیکھ کل میرا حسین تجھے دیکھے گا۔ کہ دین محمد کی اگر پہچان ہے تو نام حسین سے ہے، اور دین محمد کی اگر بقا ہے تو نام حسین سے، دین محمد میں اگر وفا ہے تو نام حسین سے، دین محمد میں اگر قرب ہے تو نام حسین سے، دین محمد میں اگر قربانی ہے تو نام حسین سے، دین محمد میں اگر سر خم ہے تو نام حسین سے، دین محمد میں اگر پرچم بلند ہے تو نام حسین سے۔ آج یہ میرے سر پہ سوار ہے، کل یہ میرے دین کا سوار ہے کہ دین اس پہ سر کے سوار ہوگا۔ آج یہ میرے کاندھوں پہ، کل اس کے کاندھے نہیں ہوں گے، میرا دین ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ جس طرف حسین جائے گا اس طرف ہی اس کا نانا جائے گا۔ کہا حسین تو میدان کربلا کی طرف گیا، کہا بشارت دے دی اے حسین تو میدان کربلا میں بعد پہنچا ہے، تیرا نانا میدان کربلا میں پہلے پہنچا ہے۔ تو دیکھ لے ام سلمہ کی خواب کو، جب حدیثوں میں یہ تحریر کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ
کا جسم، آپ کے بال گرد و غبار میں آلودہ تھے، اور میں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا ہم میدان کربلا سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ کل میرا نواسے کا جسم اس کربلا میں میدان میں گرے گا، میں وہاں سے تنکے ٹینکر اور کانٹے اٹھا رہا تھا، کہیں میرے حسین کے جسم پہ کانٹا نہ لگ جائے۔ جس محمد کی محبت حسین سے اتنی ہو، اس خدا کی محبت حسین سے کیا ہوگی؟ تو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ علم لینا چاہیے کہ آپ نے محبت کس سے کی ہے، آپ نے درس کس کو دیا ہے، آپ نے اپنی زبان کا لب کس کو دیا ہے، آپ نے اپنے سینے کا ٹکڑا کس کو کہا ہے، اور آپ نے اپنی نبوت کا نور کس کو کہا ہے؟ کسی صحابی کو نہیں کہا، صرف حسین کو کہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا یہی میرے نبوت کا نور، یہی میری وفا کی پاسداری، یہی میرے دین کا علم، یہی میرے دین کا مالک، یہی جنتیوں کا سردار، یہی جنت کا وارث، یہی نعمت بدل ہے میرا، میں اس سے اور یہ مجھ سے ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمیں کسی کی تعریف نہیں کرنی، ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہی لوگوں کو بتانے چاہیے۔ آپ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ آپ کی زلفوں کو حضرت امام حسین نے پکڑا، کہا اے حسین جس طرف تو موڑے گا اسی طرف نبوت جائے گی۔ تو جب آپ نے فرما دیا تو ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، کہ شک کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ مومن اگر شک میں مبتلا ہو جائے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے اندر شک وسوسات ہے، کیا ہے؟ اور وسوسات شیطان دیتا ہے۔ مومن کا سینہ پاک ہے اور پاک سینے میں شیطان نہیں آتا، اس لیے کسی صحابی کی ایک بھی روایت نہیں آتی کہ ہمارے سینوں میں شیطان تھا، ایک بھی روایت نہیں آتی۔ آج مولوی کہتے ہیں ہمارے اندر شیطان ہے، کیا ہے؟ کہا کسی صحابی کے اندر نہیں تھا، کہا صحابی سے جس جگہ سے گزرتے تھے شیطان جگہ چھوڑ کے بھاگتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دی، صدیق اکبر کی دی، کہا صدیق اکبر اگر یہی حالت جو تیری مسجد نبوی میں میرے سامنے ہوتی ہے، اگر گھر تک کسی حالت میں رہو تو تم گھر نہیں پہنچ سکتے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ کہا فرشتے اتنا مسافہ کریں گے، کہا ان کی راہوں میں تو فرشتے کھڑے ہوتے تھے، اور ہم آج کہتے ہیں شیطان راہوں میں کھڑا ہے، کہ تم صحابہ کرام جیسے نہیں ہو، اس لیے کہتے ہو۔ اگر تم ان جیسے ہو جاؤ تو حدیث پاک میں پھر عمر کا واقعہ تحریر کر دیا گیا، کہا ہے عمر تجھ سے شیطان بھاگتا ہے۔ کہا ایک جگہ تم کہتے ہو ہم عمر کی اتباع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہو شیطان ہمارے اندر ہے۔ عمر تو کے بارے میں تو اللہ کا نبی فرماتا شیطان بھاگ جاتا ان کے نام سے بھی، اور تم کہتے ہو شیطان سے پناہ مانگو، اور عمر کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے اے عمر شیطان تجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ اے عمر کے ماننے والوں ذرا عمر جیسا ہو کے تو دکھاؤ، اے صدیق اکبر کے ماننے والوں ذرا صدیق اکبر جیسا ہو کے بتاؤ، اے عثمان غنی کے ماننے والوں ذرا عثمان غنی جیسا ہو کر دکھاؤ۔ کہتے ہیں عثمان غنی جہاں سے چلتا ہے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کہا کہیں نہیں لکھا اے عثمان غنی شیطان تجھے گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہا یہ تو 3 صحابہ کی شان ہے، کیا ہے؟ جن کو دین کا ستون کہا گیا۔ کہا چوتھے کے بارے میں کیا کہا؟ کہا اے علی تو جب بھی سجدہ کرتا ہے خدا حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیرے ساتھ تو سوار ہے، خدا تو شیر ہے اور خدا تیرا سوار ہے، کیا ہے؟ شیر پہ خدا سواری کرتا ہے، میرا دین تیرے کاندھوں پہ سواری کرتا ہے، اور تیرے کاندھے حسن حسین ہیں۔ کیا اسلام میں ہے، روایتوں میں ہے کہ ماں باپ کی اولاد اس باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ کہا تیرے بازو پہ میرا دین قائم ہے۔ اے علی علم تجھے میں اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ تو میرے صحابہ میں سے سب سے قریب ہے، کہا میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ اللہ نے میرے دین کو تیرے کاندھوں پہ بلند کیا ہے۔ آج تو خیبر میں بتا دے لوگوں کو کہ آج بھی میرے بعد
سے ہی خیبر فتح ہے، کل بھی میرے بازوؤں سے ہی اسلام کی فتح ہے۔ آج بھی اسلام فتح ہے میری ہی بازوؤں کی طاقت سے، کل بھی اسلام کی فتح ہے میری ہی بازوؤں کی طاقت سے۔ کل بھی حسین ہے، آج بھی حسین، آج بھی حسین کا خون ہے میدانے کہاں پہ؟ خیبر میں۔ آج بھی حسین ہے خیبر میں، کل بھی حسین ہے میدان کربلا میں۔ کہا طاقت بازو علی کی اور بازو علی محمد کے، کہ علی کے بازو محمد کے، کہا یہ میرے بازو ہیں۔ کیا ہے؟ بھائی ہے میرا، کیا شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شک نہ رہنے دیا۔ کیا نہ رہنے دیا؟ شک نہ رہنے دیا۔ کہا دین میں تم آپس میں بھائی بھائی ہو اور یہ علی میرا بھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں زمین پہ بھی یہ میرا بھائی ہے، آسمان پر بھی یہ میرا بھائی، زمین میں بھی میرے ساتھ ہے، آسمان پر بھی میرے ساتھ ہے، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں علی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کی شان ہے۔ کہا کل دین پہ غالب ہے میرا حسین۔ کہا غلبہ تم نے دیکھا، کیسے مانو گے کہ نور پہ غالب ہے حسین؟ کہا مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے حسین، اے علی تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو، آج تو سوار ہے کل حسین سوار ہوگا۔ آج تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بتوں کو باہر پھینک، کل میرا حسین منافقوں کو دین سے باہر پھینک دے۔ آج تو بتوں کو صاف کر، کل حسین منافقوں کو صاف کرے گا، کہ بتا دے گا کہ منافق یہ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو امام حسین نے منافقوں کی پہچان دے دی اور علی نے خدا کی پہچان دے دی، اور محمد نے دونوں کی شان کی پہچان دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اگر تم نے خدا کو دیکھنا ہے تو علی کے ساتھ دیکھ، اگر تم نے محمد کو دیکھنا ہے حسین کے ساتھ دیکھ۔ خدا علی کے ساتھ ہے، محمد حسین کے ساتھ ہے۔ وہاں خدا نہیں آیا، کیا نہیں آیا؟ وہاں میدان کربلا میں خدا نہیں آیا، اور بتوں کو صاف کرنے کے خدا نے کہا میں آیا۔ اے علی تیرے ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھوں سے میں بت خانے کعبہ کے باہر گرا رہا ہوں، کہ ولی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور حسین کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے۔ کہا جب میدان کربلا کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، وہ بھی صاف کرنے، کیا کر رہے؟ وہ میدان کربلا صاف کر رہے ہیں، مولا علی خانہ کعبہ کے بت صاف کر رہے ہیں۔ کہا ایک کربلا کو صاف کرے اور کربلا کی زمین کا بوسہ لینا لازم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ لازم ہو گئے کہ سب سے پہلے اس زمین کو چوما کس نے؟ کہا جبریل سے پوچھو کہ میدان کربلا کی مٹی کو سب سے پہلے بوسے کس نے دیے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے؟ جبریل خاک لے کر آیا، آپ نے وہ خاک چومی اور ام سلمہ کو کہہ دا، فرما دیا اے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جس دن یہ خون سے میں رنگ جائے، اس میں خون آ جائے، سمجھ جانا میرا حسین آج شہید ہو گیا۔ کہا وہ مٹی کا سب سے پہلے بوسہ لیا کس نے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا آج اس مٹی کا بوسہ لینے والوں کو تم لوگ شرکی کہو، کیا کہو؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ شان ہے میدان کربلا کی زمین کی۔ کہا مدینے کی زمین کے بوسے امتی لے اور حسین کی زمین کے بوسے محمد لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے مدینے اور مکے میں آؤ اے امتیو تو تم زمین پوجتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں جائیں تو وہ وہاں زمین پوجتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جو تا قیامت تک گواہی دے گی میرے دین کی شہادت ہے، اور شہادت زندہ ہے۔ کہا زندہ ہو گیا دین، تو میرے دین کی شہادت ہوئی ہے۔ یعنی میری نبوت کو شہید نہیں کیا، میرے دین کو شہید کیا۔ دین کیا ہے، نبوت کیا ہے، ان میں فرق ہے۔ دین اور ہے، نبوت اور ہے۔
الہام اور ہے، وحی اور ہے، ہم کلامی اور ہے، گمان اور ہے، ہر چیز میں فرق کر دیا، کہا گمان تیری حد تک، ٹھیک ہے، الہام میری حد تک، وحی تیرے تک، کلام میرے تک، کہا بولتا جبریل ہے، ہم کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا ہو رہا ہے۔ ان الفاظوں میں خدا تعالی نے اپنی ربوبیت کو ظاہر